جی کیف 7 آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. پریویس لیکچر میں ہم نے چیپٹر 4 کمپلیٹ کیا تھا جو ریلیٹ کرتا تھا چیف ایگزیکٹو اینڈ ادر آفیسرز سے. تو اس میں ہم نے کویشچن بھی ڈسکس کر لیا, MCQs بھی ڈسکس کر لیا, کوئی پرابلم تو نہیں. وہ سمپل کنسیپٹ چیپٹر تھا کمپیریٹیولی چیپٹر 3 کے بعد. اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر 5. اگر ہم انالیسز کریں تو ایک کمپنی سے ریلیٹڈ جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, یعنی جن کا کمپنی میں انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ میجر اسٹیک ہولڈرز میں شامل ہے. سب سے پہلے شیئر ہولڈرز کے بعد مینجمنٹ, اور پھر ایسے لوگ جو شیئر ہولڈرز تو نہیں لیکن انہوں نے کمپنی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. یہ کون لوگ ہیں جو شیئر ہولڈرز تو نہیں لیکن کمپنی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کریڈیٹر, شاباش, جنہوں نے کمپنی کو لون دیا ہوا ہے. تو ہمارے سلیبس میں اس نے تینوں طرح کے اسٹیک ہولڈرز کو کور کیا ہے. مینجمنٹ سے ریلیٹڈ تھا ہمارا چیپٹر 3 اور 4. اس کے بعد جو کریڈیٹرز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے چیپٹر, میں آپ کو چیپٹر 5 کریڈیٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اگر چیف ایگزیکٹو ہے, چیف ایگزیکٹو کریڈیٹر ہوتا ہے. سوری چیپٹر 4 ہے. ٹھیک ہے. جو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے چیپٹر 3 اور 4. کریڈیٹر سے ریلیٹڈ ہے چیپٹر 7. اور جو ہمارا چیپٹر 5 اور 9 ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے شیئر ہولڈر سے. 5, 6 اور 9 یہ شیئر ہولڈر سے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سلیبس کے اندر اس نے تینوں پارٹی سے ریلیٹڈ لیگل ریکوائرمنٹس کو کور کیا ہے, یعنی شیئر ہولڈر سے ریلیٹڈ بھی, کریڈیٹرز کے حوالے سے بھی, اور مینجمنٹ کے حوالے سے بھی. مینجمنٹ کے حوالے سے ہم تقریباً ساری ڈسکشن کر چکے ہیں, سوائے ایک کنسیپٹ ہے ڈسکلوجر آف انٹرسٹ کا. وہ ہم نے بعد میں ایک علیحدہ سے چیپٹر ہے اس میں اسٹڈی کریں گے. ڈسکلوجر آف انٹرسٹ کا وہ مینجمنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے, ورنہ مینجمنٹ کے حوالے سے ڈسکشن ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب جو ہم ڈسکشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شیئر ہولڈرز کے حوالے سے, کہ شیئر ہولڈرز کون ہیں اور ان سے ریلیٹڈ لا کیا کہتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ شیئر ہولڈرز وہ لوگ ہیں جنہوں نے کمپنی میں انویسٹمنٹ کی, جنہوں نے کمپنی کو انکارپوریٹ کروایا, رجسٹر کروایا, اور کمپنی کو چلانے کے لیے اس میں اپنا پیسے ڈالے. وہ ہیں کمپنی کے شیئر ہولڈرز. اصل میں یہ کمپنی کے اونرز ہوتے ہیں. کمپنی کے ڈائریکٹرز یا چیف ایگزیکٹو کمپنی کے اونر نہیں ہیں, کمپنی کو چلا تو رہے ہیں لیکن وہ چلا رہے ہیں شیئر ہولڈرز کے بہاف پہ. جو اصل میں اونر ہے کمپنی کے وہ کون ہیں؟ وہ شیئر ہولڈرز ہیں. ٹھیک ہے. تو شیئر ہولڈرز کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ترتیب سے چل رہے ہیں. سب سے پہلے پروموٹرز, آپ کو یاد ہوگا ہم نے سٹارٹ میں چیپٹر 1 اور 2 میں پڑھا تھا, کچھ پروموٹرز کمپنی سیٹ اپ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں, پھر میمورینڈم اور آرٹیکلز پریپیئر کرتے ہیں, رجسٹرار کے پاس سبسکرائب کرتے ہیں, اس کو رجسٹرار کے پاس جاتے ہیں, رجسٹرار ان کو رجسٹر کر دیتا ہے. جب کمپنی بن جائے تو یہ جو سبسکرائبرز ہوتے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ممبرز آف دا کمپنی. ممبرز آف دا کمپنی. اور اس کے بعد کمپنی رجسٹر ہونے کے بعد, ظاہر کمپنی رجسٹر تو ہوگی, اس کا مطلب ہے لیگل اس کی ایگزسٹنس آ گئی, لیکن کمپنی کو چلانے کے لیے کچھ پیسے بھی تو چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنی چلانے کے لیے اس کا رجسٹر کروا دینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے کچھ پیسوں کی بھی ضرورت پڑے گی. اس سے پہلے ہم نے چیپٹر جو 1-2 تھا اس میں رجسٹریشن کی حد تک ڈسکشن کی تھی اگر آپ کو یاد ہو. اس کے آگے وہ شیئر کیپٹل وغیرہ کیسے ریز کیا جائے گا, شیئر ہولڈرز کے بارے میں ہم نے ڈسکشن نہیں کی تھی. ایسی ہے نا. اب ہم شیئر ہولڈرز کے بارے میں ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. ذہن میں رکھیے گا اس چیپٹر کے سٹارٹ پہ ہم کس پوائنٹ پہ ہیں. ہم اس پوائنٹ پہ ہے کہ ہماری کمپنی انکارپوریٹ ہو چکی ہے لیکن اس کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ پیسے ابھی تک نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کامن سینس کی بات ہے, میں آپ سے پوچھوں وہ پیسے کس نے انویسٹ کرنے ہیں کمپنی میں؟ ڈیفینیٹلی وہ ممبرز نے, کیونکہ ابھی چونکہ شیئرز ایشو نہیں ہوئے ہم انہیں شیئر ہولڈر نہیں کہیں گے, ہم انہیں کہیں گے ممبر. ٹھیک ہے, ممبرز نے. تو ممبرز کیسے پیسے انویسٹ کریں اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے سول پرووائڈر میں ہوتا ہے کہ گھر سے لے کے آیا پیسے اور بزنس میں اس نے جا کے رکھ دیے, ادھر دراز میں پیسے رکھ دیے, یہ جی پیسے انویسٹ ہو گیا.
اونر کا پیسہ بزنس میں انویسٹ ہو گیا, اور اگر واپس لے کے جانا ہے تو دراز میں سے, بزنس کے دراز میں سے ٹیبل پیسے نکالے اور گھر لے گیا کہ جی یہ ہمارے آج کا پروفٹ تھا, میں گھر لے گیا. سول پروپرائٹرشپ میں تو ایسے چلتا ہے, لیکن کمپنی فارم آف بزنس میں ایسے نہیں چلتا, بلکہ اگر 1 روپیہ بھی بزنس میں انویسٹ کرنا ہے اس کے لیے باقاعدہ لا نے ریگولیشنز دی ہوئے ہیں کس طریقے سے انویسٹ ہوگا, اور اگر 1 روپیہ بھی بزنس سے نکالنا ہے تو اس کے بارے میں بھی لا نے ریگولیشنز دی ہے کہ کس طریقے سے ڈسٹریبیوشن ہوگی شیئر ہولڈرز کو. آج کے لیکچر میں ہم یہی کنسپٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اگر بزنس میں پیسے انویسٹ کرنے ہیں ممبرز نے, شیئر ہولڈرز نے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. لیکن وہ ہمیں فوری طور پہ پروسیجر بتانے سے پہلے کہتا ہے آپ کچھ ٹرمز کو سمجھ لو, کچھ لیگل ٹرمز ہیں ان کو, تاکہ جب ہم پروسیجر ڈسکس کر رہے ہو نا آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم نہ ہو. ہم نے کہا ٹھیک ہے, یاد رکھیں جتنی بھی ٹرمز ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے نا یہ شیئر ہولڈرز کے حوالے سے ہوں گی, یہ مینجمنٹ کے حوالے سے نہیں ہوں گی, یہ کریڈیٹرز کے حوالے سے نہیں ہوگی. کس کے حوالے سے ہوں گی؟ شیئر ہولڈرز کے حوالے سے. سب سے پہلے وہ کہتا ہے یہ جو بزنس میں لوگ بزنس میں پیسے آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ سورسز آف فائنانس. یہ ہو سکتے ہیں ایک شیئر ہولڈر پیسے انویسٹ کرے بزنس میں, اور دوسرا لینڈرز کریڈیٹرز انویسٹ کریں. دونوں کے لیے ہم ورڈ انویسٹمنٹ یوز کرتے ہیں. ورڈ انویسٹمنٹ از اکول ٹو شیئر کیپٹل پلس لون. ورڈ انویسٹمنٹ میں یاد رکھیے گا, یہ آگے چل کے کنسپٹ یوز کرنا ہے میں نے. لفظ انویسٹمنٹ میں شیئرز بھی آ جاتے ہیں. اگر آپ کسی کمپنی کے شیئرز خریدیں تو بھی آپ لیگلی کہہ سکتے ہیں میں نے اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کی ہے, اور اگر آپ کسی کمپنی کو ادھار دیں تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں میں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے. تو جو سورسز آف فائنانس ہے یعنی کمپنی پیسے اکٹھے کرے گی, وہ ایک تو شیئر کیپٹل کے ذریعے پیسے اکٹھے کر سکتی ہے, دوسرا لون لے کے. اب لون کی 2 ٹائپس ہیں. ایک یہ ہے کہ جنرل پبلک سے لون لے لیا جائے, اسے کہتے ہیں ڈیبینچرز, اور ایک ہے کسی بینک سے لون لے لیا جائے, اسے کہتے ہیں بینک لون. اچھا یہ لون ویسے نارملی سب سے زیادہ بینک سے لیا جاتا ہے, لیکن بینک کے علاوہ کچھ اور لوگ جیسے ڈائریکٹرز یا میجورٹی شیئر ہولڈر سے بھی لون لیا جا سکتا ہے. لون لیا جا سکتا ہے. دونوں میں سے نا ڈیبینچر اور لون میں سے کمپنی کے لیے بہتر سستی آپشن کیا پڑتی ہے بھلا؟ بینک لون. اس لیے کہ جب آپ ڈیبینچر ایشو کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جنرل پبلک سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. جب کبھی آپ جنرل پبلک سے پیسے اکٹھے کریں گے نا ریگولیٹر حرکت میں آ جائے گا. ریگولیٹر کہے گا کہیں آپ جنرل پبلک سے کوئی فراڈ تو نہیں کر رہے, کہیں آپ جنرل پبلک سے پیسے اکٹھے کر کے بھاگ تو نہیں جائیں گے. وہ کہتا ہے میری اسٹرکٹ ریکوائرمنٹس ہیں, پہلے وہ پوری کرو پھر جنرل پبلک سے پیسے تمہیں لینے دوں گا, ورنہ نہیں. تو ڈیبینچرز ایشو کرنے ہو نا اس کے اوپر اسٹرکٹ ریکوائرمنٹس ہیں. ایون اگر شیئر کیپٹل بھی ایشو کریں, شیئر بھی آپ کو پتا ہے بعض اوقات جنرل پبلک کو ایشو ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی اسٹرکٹ ریکوائرمنٹ. لیکن بینک لون کے لیے یا ڈائریکٹر سے لون حاصل کرنے کے لیے زیادہ ریکوائرمنٹس, کیونکہ اس میں جنرل پبلک کا پیسہ انوالو نہیں ہے. بہرحال ان شارٹ سورسز آف فائنانس میں 2 بڑے سورسز ہیں جن سے کمپنی پیسے اکٹھے کر سکتی ہے. ایک ہے شیئر کیپٹل, ایک ہے لون. لون کی آگے 2 فردر ٹائپس ہیں. بینک سے بھی لون لے سکتے ہیں, اسے بینک لون کہتے ہیں. جنرل پبلک سے بھی لون لے سکتے ہیں, اسے ڈیبینچرز کہتے ہیں. ہم اس چیپٹر میں صرف اور صرف شیئر کیپٹل کو ڈسکس کریں گے, ڈیبینچرز اور لون کو اس چیپٹر میں ڈسکس نہیں کریں گے. یہ سورسز آف فائنانس ہمارے ڈسکس ہوں گے نیکسٹ چیپٹر میں, جو غالباً مارٹگیج اینڈ چارجز. کون سا چیپٹر ہے؟ 7 ہے, 7 چیپٹر 7. ان کے بارے میں ڈسکشن ہماری ہوگی چیپٹر نمبر 7. اس چیپٹر 5 میں کس چیز کے بارے میں؟ شیئر کیپٹل کے بارے میں. ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھیے گا شیئر ہولڈر سے ریلیٹڈ 2 چیزیں ہیں. ایک پیسے کمپنی کو دیے یعنی شیئر کیپٹل, دوسرا پیسے کمپنی سے لیے یعنی ڈیویڈنڈ جو پروفٹ کا حصہ ہے. یہ چیپٹر صرف شیئر کیپٹل کو ڈسکس کرے گا, یعنی جب شیئر ہولڈر کمپنی کو پیسے دے رہا ہے, جب کمپنی سے پیسے لینے کی باری آئے گی وہ کنسپٹ علیحدہ ہے, وہ علیحدہ چیپٹر ہے, وہ ہے ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ. وہ دیکھیں کون سا چیپٹر ہے؟ چیپٹر 9. چیپٹر تو دیکھ رہے ہیں چیپٹر کیسے ایک دوسرے سے انٹیگریٹڈ ہے, ملتے چلتے ہیں. اب ہم آتے ہیں واپس اس چیپٹر کی طرف. کہتا ہے بھائی شیئر ہولڈرز کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ یہ تو سمجھ لیں شیئرز کیا ہوتے ہیں, شیئر کیپٹل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شیئرز کیا ہوتے ہیں اور شیئر کیپٹل کیا ہوتا ہے. شاید میں نے کسی لیکچر میں پہلے یہ بتایا ہوا ہے آپ کو, شیئر اور شیئر کیپٹل یاد ہے آپ کو, جو آپ کو بتایا تھا پہلے لیکچر میں, پہلے چیپٹر میں. ہاں بالکل, جس طرح ایک بڑی سوسائٹی ہوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پلاٹ بنا دیے جاتے ہیں, اور جو ایک پلاٹ خریدنا چاہے اسے, تو اسی طرح کمپنی کا پورا شیئر کیپٹل ہوتا ہے, اس کے چھوٹے 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 حصے کر دیے جاتے ہیں جنہیں شیئر کہتے ہیں. ہر شیئر کی اپنی فیس ویلیو. شاباش, بہترین, یاد ہے آپ کو.
دوبارہ سے پڑھتے ہیں, ہم بھول گئے ہوں گے, اکثر اسٹوڈنٹ دوبارہ سے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے شیئر کیپٹل. شیئر کیپٹل کیا ہے؟ شیئر کا بالکل. اچھا اکاؤنٹنگ میں آپ نے پڑھا ہوا ہے صرف کیپٹل, شیئر کیپٹل کمپنی کی اکاؤنٹنگ میں پڑھی ہوئی آپ نے, بالکل ٹھیک ہے. شیئر کیپٹل کیا ہے؟ شیئر کیپٹل کہتے ہیں آپ اگر سول پروپرائٹرشپ یا پارٹنرشپ کے طور پہ بزنس شروع کریں نا تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, جب مرضی بزنس میں پیسے لے کے آئیں, جب مرضی پیسے لے کے جائیں, جتنے مرضی پیسے انویسٹ کریں, جتنے مرضی پیسے نکالیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کس کو؟ سول پروپرائٹر کو اور پارٹنرشپ. لیکن کمپنی کے کیس میں لا نے لمیٹیشن لگائی ہے. لا کہتا ہے آپ یہ کمپنی بنانے جا رہے ہیں نا, تو بتائیے اس کمپنی کا کیپٹل کتنا ہوگا. آپ سوچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرا خیال ہے ہم تقریباً 500 ملین تک کا بزنس کریں گے, یعنی اس کمپنی کی سمجھ لیجئے جو نیٹ ورتھ ہمارے خیال میں ہم نے 500 ملین کیپٹل تک جانا ہے, اس سے آگے نہیں جانا. تو حالانکہ 500 ملین ابھی آپ نے بزنس میں ڈالا نہیں ہے, لیکن آپ میکسیمم لمٹ شو کروا دیتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے آتھورائز شیئر کیپٹل. ٹھیک ہے, یہ میکسیمم کیپیسٹی ہے. یہ کیا ہے؟ میکسیمم کیپیسٹی ہے کہ جتنا آپ شیئر کیپٹل بزنس میں انجیکٹ کر سکتے ہیں. ابھی انجیکٹ نہیں کیا, لیکن رجسٹریشن اس کی پہلے کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آتھورائز شیئر کیپٹل ہے وہ میکسیمم لمٹ آف شیئر کیپٹل وچ کین بی ایشوڈ. کین بی کے اوپر زور ہے میرا. آتھورائز شیئر کیپٹل کیا ہے؟ وہ میکسیمم اماؤنٹ آف شیئر کیپٹل وچ کین بی ایشوڈ, اور جو وچ از ایکچولی ایشوڈ اسے ایشوڈ شیئر کیپٹل کہتے ہیں. ایشوڈ شیئر کیپٹل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پیڈ کا ورڈ نہیں یوز کیا میں نے, ایشوڈ شیئر کیپٹل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آتھورائز شیئر کیپٹل. اگر آپ کو میمورینڈم کے ایلیمنٹس یاد ہوں, کلازز یاد ہوں, تو میمورینڈم کی کلازز میں ایک کلاس تھی آتھورائز شیئر کیپٹل. اس میں ہم نے یہ ساری ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ ہم سٹارٹ میں ہی یہ بتا دیتے ہیں کہ میکسیمم اس کمپنی کا شیئر کیپٹل کتنا ہوگا. اور جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو لکھنے کا میمورینڈم کے اندر, وہ کیا ہوتا ہے؟ 5 ملین شیئرز آف روپیز 100 ایچ از اکول ٹو 500 ملین. اس کو دھیان سے پڑھیں, یہ والی لائن 5 ملین شیئرز آف روپیز 100 ایچ از اکول ٹو 500 ملین. ہاں جی, یہ جو ہے نا 5 ملین اسے کہتے ہیں شیئرز. یہ جو ہے 100 ایچ نومینل ویلیو یا فیس ویلیو اس کو کہتے ہیں, اور یہ جو 500 ملین ہے اگر آپ آتھورائز شیئر کیپٹل ہے, آتھورائز شیئر کیپٹل. ٹھیک ہے, یعنی نمبر آف شیئرز کو اگر فیس ویلیو سے ملٹیپلائی کریں تو شیئر کیپٹل آ جائے گا. اگر آپ آتھورائز نمبر آف شیئرز کو فیس ویلیو سے ملٹیپلائی کریں گے آتھورائز شیئر کیپٹل آئے گا. اگر آپ ایشوڈ نمبر آف شیئرز کو فیس ویلیو سے ملٹیپلائی کریں گے ایشوڈ شیئر کیپٹل آئے گا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک. اچھا, ایگزام میں وہ اکثر ٹیسٹ کرتا ہے کہ آپ نے پرسنٹیج آف ہولڈنگ کسی بندے کی کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے کہ مسٹر اے کے پاس کتنے پرسنٹ شیئرز ہیں, مسٹر بی کے پاس کتنے پرسنٹ شیئرز ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کچھ کنسیپٹ ایسے ہیں جن میں وہ کہتا ہے اگر کسی بندے کے پاس کم از کم اتنے پرسنٹ شیئر ہیں وہ میرے پاس آئے ورنہ اور کوئی نہ آئے. پڑھا ہے کبھی؟ کس کنسیپٹ میں پڑھا ہے کہ کم از کم اتنے پرسنٹ شیئرز ہوں تو ہمارے پاس آئے ورنہ نہ آئے؟ الیکشن آف ڈائریکٹرز میں کیا پرسنٹیج تھی؟ 10%, 10%. کیا یہ پرسنٹیج آف شیئر ہولڈنگ کسی اور کنسیپٹ میں بھی یوز ہوئی ہے؟ اور کس کنسیپٹ؟ پرسنٹیج آف شیئر ہولڈنگ یاد کیجئے کسی اور کنسیپٹ میں یوز ہوئی ہے. ایک تو یہ ہوئی نا 10% ڈائریکٹرز کا الیکشن انویلڈ قرار دینا ہو. ٹھیک ہے, ڈائریکٹر بننے کے لیے پرسنٹیج نہیں تھی, وہ سوری یہ فریش, اس میں اس نے پرسنٹیج طریقہ کار تو بتایا تھا, پرسنٹیج کا ذکر نہیں کیا تھا. میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ پرسنٹیج اس نے خود سے بتائی ہو. 50% کہیں یوز ہوئی تھی. میجورٹی آف شیئرز, میجورٹی آف شیئر کا کنسیپٹ ہم نے پڑھا. ہولڈنگ سبسڈری, ہولڈنگ سبسڈری میں پڑھا تھا, پبلک سیکٹر کمپنی میں بھی پڑھا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا پڑھتے, کمپنی لا پڑھتے ہوئے کچھ ایسے مقامات آتے ہیں جن میں ہمیں پرسنٹیج آف شیئر ہولڈنگ کیلکولیٹ کرنا ہوتی ہے, جس میں ہمیں پرسنٹیج آف شیئر ہولڈنگ کیلکولیٹ کرنا ہوتی ہے. یہ چیز مانتے ہیں. اب وہ پرسنٹیج آف ہولڈنگ کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے؟ 2 طریقے سن لیں. 2 صحیح طریقے ہیں, ایک غلط طریقہ ہے. ایگزام میں آپ کو انفارمیشن ایسی دے گا کہ آپ غلط طریقے کی طرف جا رہے ہوں گے. صحیح طریقہ کیا ہے یہ سن لیں. کس چیز کا صحیح طریقہ بتا رہا ہوں؟ پرسنٹیج آف شیئر ہولڈنگ کیلکولیٹ کرنا. پہلا, ٹوٹل نمبر آف شیئرز کو
اور جو کسی بندے کے پاس شیئرز ہیں ان کو ڈیوائڈ کر لیں. جو میرے پاس شیئرز ہیں وہ اوپر، ٹوٹل نمبر آف کمپنی کے شیئرز نیچے، پرسنٹیج کیلکولیٹ ہو جائے گی. یہ بھی پرسنٹیج صحیح ہے. یہ ہے نمبر آف شیئر کی بیس پہ. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو میرے پاس شیئر کیپٹل ہے اس کو کمپنی کے ٹوٹل شیئر کیپٹل سے ساتھ ڈیوائڈ کر دیں. یعنی جو میرے پاس شیئر کیپٹل ہے وہ اوپر آ جائے گا، جو کمپنی کا ٹوٹل شیئر کیپٹل ہے وہ نیچے آ جائے گا، پرسنٹیج کیلکولیٹ ہوگی. یہ بھی ٹھیک طریقہ ہے. جو طریقہ ٹھیک نہیں ہے وہ کیا ہے کہ میرے پاس جو نمبر آف شیئر ہیں انہیں میں کمپنی کے شیئر کیپٹل سے ڈیوائڈ کر دوں، یا جو میرے پاس شیئر کیپٹل ہے اسے میں کمپنی کے نمبر آف شیئر سے ڈیوائڈ کر دوں. یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ہے لائک ود لائک کیلکولیشن کرنی ہے. اگر کمپنی کے نمبر آف شیئرز ہیں تو ہم بھی نمبر آف شیئر کے ساتھ کیلکولیشن کریں گے اپنا. اگر کمپنی کا شیئر کیپٹل ہے تو ہم بھی اپنا شیئر کیپٹل کے ساتھ کیلکولیشن کریں گے. ایگزام میں وہ آپ کو کہے گا آپ کے پاس 10,000 شیئرز ہیں اور کمپنی کا شیئر کیپٹل ہے 10 لاکھ اور ایک شیئر کی قیمت ہے 10 روپے. بتائیے کتنے پرسنٹ شیئر ہولڈنگ ہے؟ آپ کہیں گے 10,000 نمبر آف شیئر ڈیوائڈیڈ بائی 10 لاکھ 1%، جو غلط ہے. ہاں 1 لاکھ. یا تو کمپنی کا بھی نمبر آف شیئر میں کنورٹ کر کے کیلکولیشن کریں یا اپنا بھی شیئر کیپٹل میں کنورٹ کر کے کیلکولیشن کریں. یہ بات پہلے بھی سمجھائی تھی آپ کو، کلیئر ہوئی ہے بات؟ تو یہ جو لائن ہے نا اس کو ایگزام میں وہ تقریباً ہر اٹیمپٹ میں ٹیسٹ کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ غلطی بھی کرتے ہیں، اسی لیے ٹیسٹ کر رہا ہے بار بار. آتھورائز شیئر کیپٹل سمجھ آگے کیا ہے؟ وہ میکسیمم اگر ایک کمپنی کا آتھورائز شیئر کیپٹل ہے 50 کروڑ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس 50 کروڑ روپیہ پڑا ہوا بینک اکاؤنٹ میں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا آتھورائز کا مطلب ہے یہ رجسٹر کروائی ہے. ایکچولی اتنے تک کیا کیپٹل اکٹھا کرنے کی اجازت ہے؟ ابھی اکٹھا کیا نہیں. جو اکٹھا کرتے ہیں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ایشوڈ شیئر کیپٹل. آتھورائز شیئر کیپٹل ہے شیئر کیپٹل وچ کین بی ایشوڈ، اور ایشوڈ شیئر کیپٹل کیا ہے؟ وچ از ایشوڈ. آتھورائز شیئر کیپٹل میں اور ایشوڈ شیئر کیپٹل میں فرق سمجھ آ رہا ہے؟ اب شیئر کیپٹل ایشو کرنے کا پروسیس کیا یہ بھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتا ہوں میں آپ سے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو شیئر کیپٹل ایشو کیا جائے گا نا وہ آتھورائز شیئر کیپٹل کے برابر یا اس سے کم ہوگا، اس سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایشوڈ شیئر کیپٹل کین نیور ایکسیڈ آتھورائز شیئر کیپٹل. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا آتھورائز شیئر کیپٹل تو سمجھ آ گیا کہ اس کے ساتھ آتھورائز کا لفظ کیوں لکھا ہوا ہے. وہ یہ شیئر کیپٹل ہے جو رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروایا ہوا ہے، رجسٹرار نے ہمیں اتھارٹی دی ہے کہ اتنا شیئر کیپٹل ایشو کر سکتے ہیں. ایشوڈ شیئر کیپٹل کے ساتھ ایشوڈ کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہم نے ایشوڈ کر دیا ہے. اب ایشو کرنے کا پروسیس کیا ہوتا ہے یہ سن لیجیے، ٹھیک ہے؟ سم ٹائم یاد رکھیں کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو ایشو کرتی ہیں پرائیویٹ ایشو کسے کہتے ہیں بھلا؟ اگر پرائیویٹ کمپنی ہے نا تو سبسکرائبرز ہی سارا شیئر کیپٹل خرید لیں گے، لیکن اگر پبلک کمپنی ہے تو پھر جنرل پبلک کو شیئر ایشو کرنا. یاد ہے نا پرائیویٹ کمپنی اور ڈیفینیشن میں تھا، پرائیویٹ کمپنی کی ڈیفینیشن یاد ہے آپ کو؟ کمپنی وچ بائی اٹس آرٹیکلز limits the number of members to 50, restrict the right to transfer its share, prohibits invitation to general private. لیکن پبلک کمپنی پہ ریسٹرکشن نہیں. تو اگر تو پرائیویٹ کمپنی ہے تو سارے کا سارا شیئر جو ہے شیئر سبسکرائبر ہی اٹھا لیں گے. لیکن اگر پبلک کمپنی ہے اور خاص طور پہ جو لسٹڈ ہے یا لسٹڈ ہونے جا رہی ہے وہ جنرل پبلک کو بھی ایشو کر سکتی ہے. تو اب میں آپ کے ساتھ پروسیجر شیئر کر رہا ہوں جو کہ ایک کمپنی فالو کرتی ہے. کب؟ تب جب اس نے جنرل پبلک کو شیئر ایشو کرنے ہوتے ہیں. سٹارٹ کریں جی. سٹیپ نمبر 1، کمیشن SEC بھی یہ کہتا ہے کسی بھی کمپنی کو کہ آپ نے اگر جنرل پبلک کو شیئر ایشو کرنے ہیں نا تو جنرل پبلک کو کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. آپ کون ہیں، کیا کام کرتے ہیں، آپ انکارپوریٹ کب ہوئے، آپ کی کمپنی کے بڑے بڑے ڈائریکٹرز کون ہیں، تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ وہ اپنی ساری عمر کی جمع پونجی جن ہاتھوں میں دینے جا رہے ہیں وہ سیف ہینڈز ہیں. اس پرپز کے لیے ایک ڈاکومنٹ ایشو کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں پراسپیکٹس. پراسپیکٹس بناتی ہے کمپنی. کون سی کمپنی؟ جس نے شیئرز ایشو کرنے ہیں جنرل پبلک کو. یہ پراسپیکٹس بہت کریٹیکل ڈاکومنٹ ہوتی ہے، اسی کو پڑھ کے سب نے فیصلے کرنے ہیں کہ اس کمپنی میں انویسٹ کریں کہ نہ کریں.
اس پراسپیکٹس میں کمپنی کے بارے میں انفارمیشن بھی ہوگی اور ایک ایپلیکیشن فارم بھی ہوگا کہ میں آپ کی کمپنی کے اتنے شیئر خریدنا چاہتا ہوں. پراسپیکٹس پڑھ لیا, اب میں اتنے شیئر خریدنا چاہتا ہوں, برائے مہربانی مجھے شیئر ایشو کریں. کمپنی کا پراسپیکٹس کنسیپچولی ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے جیسے کسی کالج کا پراسپیکٹس. آپ کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے جاتے, آپ اپنے کیریئر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جاتے ہیں پراسپیکٹس لیتے ہیں, پراسپیکٹس میں کالج کے بارے میں انفارمیشن ہے, اس کے پاس کے بارے میں کب بنا, کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کیا اچیومنٹس ہیں, کرنٹلی ٹیچرز کون ہیں, پرنسپل کون ہے, بورڈ آف گورنرز میں کون کون لوگ شامل ہیں, وغیرہ وغیرہ, تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ جس جگہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ کمپیٹنٹ ٹیم موجود ہے. اور وہاں پہ جب مجھے یہ بتائیے کلاس ہے, اس میں ایڈمیشن کے لیے پراسپیکٹس ایشو کیا, 100 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے, 100 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے, کیا جو پراسپیکٹس ایشو کیا جائے گا اس کے ساتھ ایڈمیشن فارم لگا ہوتا ہے جو فل کرنا ہوتا ہے. اب جب وہ جو پڑھ لیتے ہیں اور جو ویلنگ ہو ایڈمیشن کے لیے وہ کیا کریں گے, وہ ایپلیکیشن فل کر کے کالج میں جمع کروا دیں گے. اب اس میں 3 پاسبلٹیز ہیں, پریکٹیکلی 2 ہوتی ہیں ویسے, تھیوریٹیکلی 3 ہیں. پہلی پاسبلٹی, جو ایپلیکیشنز آئیں وہ جو تعداد ہے جیسے 100 اس سے کم آئیں. دوسری پاسبلٹی اس سے زیادہ آ جائیں, یعنی ایک پاسبلٹی ہے سیٹ 100 ہے ایپلیکیشن 80 کی آ جائے, دوسری پاسبلٹی ہے سیٹ 100 ہے ایپلیکیشن 120 کی آ جائے, تیسری پاسبلٹی سیٹ 100 ایپلیکیشن بھی 100 آ جائے. یہ بہت کم چانس ہے, لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے بھلا پھر کہ جب لوگ جب ایپلیکیشن سبمٹ کروا دیتے ہیں اس کے بعد کالج کیا کرتا ہے, دیکھتا ہے کتنی ایپلیکیشنز آئیں. اگر تو ایپلیکیشنز کی تعداد ایکول یا کم ہو وہ ایڈمیشن دے دیتے ہیں, لیکن اگر ایپلیکیشن کی تعداد زیادہ ہے سیٹ سے وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ ڈیسیژن کرتے ہیں, میرٹ لسٹ لگتی ہے, وہ کوئی بھی کرائٹیریا ہوتا ہے ان کا اپنا, اس کے مطابق ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کن کن اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دینا ہے اور کن کو ایکسکیوز کرنا ہے. ایسے ہی ہے, ایکسکیوز کرنے والوں کو کہتے ہیں بھیا آپ جائیں, اور جن کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے انہیں کہتے ہیں آپ آ کے کلاس میں بیٹھے فیس جمع کروائیں. ایگزیکٹلی یہی سسٹم کمپنی کے کیس میں ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کالج پراسپیکٹس کے کیس میں آپ کو فیس ایڈمیشن کنفرم ہونے کے بعد جمع کروانی ہوتی ہے, جبکہ کمپنی کے کیس میں آپ کو شیئرز کے پیسے ایپلیکیشن کے ساتھ جمع کروانے ہوتے ہیں. اگر تو ایپلیکیشن سکسیسفل ہو جائے آپ کو بدلے میں شیئرز ایشو ہو جاتے ہیں کمپنی کے, اگر ایپلیکیشن سکسیسفل نہ ہو آپ کو بعد میں پیسے واپس مل جاتے ہیں. یہ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ سیریس انویسٹرز ہی ایپلیکیشن فائل کریں جن کے پاس پیسے ہیں. ٹھیک ہے, تو کمپنی کے کیس میں کمپنی نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اسٹیپ نمبر 1 پراسپیکٹس بنانا ہے, اسٹیپ نمبر 2 پراسپیکٹس پبلش کر دینا ہے, پراسپیکٹس ایشو کر دینا ہے, ویب سائٹ پہ ڈال دیا اور کچھ جگہوں پہ رکھ دیا. اسٹیپ نمبر 3 جنرل پبلک نے جو ویلنگ ہے انہوں نے اس پراسپیکٹس کو پڑھ کے ایپلیکیشن فائل کی, پیسے کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے اور ایپلیکیشن فائل کر دی. اسٹیپ نمبر 4 اچھا یہ جو پروسیس ہوتا ہے نا جس میں لوگ ایپلیکیشن جمع کرواتے ہیں اسے کہتے ہیں سبسکرپشن. اس پروسیس کو کہتے ہیں سبسکرپشن, کہ لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں. کیا سبسکرائب کر رہے ہیں, اس کمپنی کے شیئر. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کمپنی فیصلہ کرتی ہے, ایک ڈیڈ لائن دے دی جاتی ہے بھائی 28 تاریخ سے پہلے ساری ایپلیکیشن آ جانی چاہیے. 28 تاریخ کو بورڈ آف ڈائریکٹر بیٹھتے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں, ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی کتنی ایپلیکیشن آئیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو 50 ملین شیئر ایشو کرنے تھے, ایپلیکیشن 40 ملین کی آئی, کیا کریں اب سب کو شیئر ایشو کرتے ہیں. ایپلیکیشن 50 ملین کی آئیں پھر بھی سب کو ایشو کرتے ہیں, 50 ملین ایشو کرنا تھا, 50 کی ایپلیکیشن آئی, ایپلیکیشن 60 ملین کی آئی. اب سلیکشن کیجئے کن کو شیئر ایشو کرنا ہے کن کو نہیں, اسے کہتے ہیں بیلٹنگ کرنا. اس میں یہ رول نہیں ہوتا فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ, یعنی جو پہلے آ گیا اس کو شیئر, نہیں, بلکہ بیلٹنگ پورا اندازی ہوتی ہے. اس میں ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہوتا ہے بیلٹر, وہ آگے بیلٹنگ کرتا ہے تاکہ اس کا پروسیس صاف شفاف رہے. پھر اس کے بعد جو سکسیسفل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے, شیئر ایشو کر دیے جاتے ہیں. اور جو سکسیسفل کینڈیڈیٹس نہیں ہوتے یاد رکھیں انہیں پیسے واپس کرنا لازمی ہوتا ہے, آگے چلنے سے پہلے انہیں پیسے واپس کرنا لازمی ہے. یہاں تک بات سمجھ آئے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اچھا 100 سیٹس رکھی تھی, 80 ایپلیکیشنز آئیں, کالج والے کیا کریں گے, 80 کو ایڈمیشن دے دیں گے. 60 ایپلیکیشن آئیں پھر بھی ان کو ایڈمیشن دے دیں گے. اور اگر 6 ایپلیکیشن آئیں موسٹ پروبیبلی وہ اس بیچ کو ختم کر دیں گے, کہیں گے بھائی یہ تو نقصان کی بات ہے,
تو ایک منیمم انہوں نے نمبر رکھا ہوتا ہے کالج والوں کہ اتنا نمبر آف اسٹوڈنٹس آئے نا پھر کلاس سٹارٹ کروائیں گے ورنہ نہیں کروائیں گے. جیسے وہ میٹنگز والے کے کنسرن پڑا تھا نا, منیمم نمبر کورم کہ جو لوگ آئیں گے کم از کم اتنے لوگ آئیں گے تو ہم بزنس شروع کریں گے ورنہ نہیں شروع کریں گے. ایگزیکٹلی اسی طرح کا کنسرن یہاں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. ایسے ہی کمپنی نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے جی ہم شیئر ایشو کرنا چاہتے ہیں. کیوں ایشو کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بزنس چلانا ہے. بزنس کتنے میں چلانا ہے؟ 50 ملین میں. اچھا 40 ملین اگر اکٹھا ہو گیا بزنس چلا لو گے؟ چلا تو لیں گے تھوڑا لیکن مشکل ہوگی لیکن چلا لیں گے. اچھا 20 ملین اکٹھا ہو جائے پھر نہیں چلا سکیں گے. کم از کم کتنے پیسے اکٹھا ہونے ضروری ہیں؟ دیکھیں چاہتے تو ہم یہ ہے کہ 50 ملین اکٹھا ہو, شیئر ایشو کریں گے 50 ملین کے, لیکن 30 ملین وہ اماؤنٹ ہے کہ اگر اتنے اکٹھے ہو جائے کم از کم اتنے اکٹھے ہم بزنس شروع کر سکتے ہیں. اس سے کم اکٹھے ہوئے تو بزنس میں شروع نہیں کر. یہ جو 30 کی اماؤنٹ ہے نا اسے ہم کہتے ہیں منیمم سبسکرپشن. کیا کہتے ہیں؟ نام سے ظاہر ہے وہ کم از کم اماؤنٹ, وہ کم از کم شیئر جو لوگوں کا سبسکرائب کرنا ضروری ہے تاکہ ہم بزنس شروع کر سکیں. یہ ہے منیمم سبسکرپشن. اور اسی طرح لا نے ایک ریلیکسیشن دی ہوئی ہے کمپنیز کو جو کہ پبلک کمپنیز ہیں کہ جنرل پبلک کو شیئر ایشو کرنے کے لیے لسٹڈ کمپنی ہونا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی پبلک کمپنی ابھی لسٹڈ نہیں ہے, ایپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے اس نے, وہ شیئر ایشو کر سکتے ہیں. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا سر رزلٹ نہیں ابھی آیا میرا, کیا میں کالج میں ایڈمیشن لے لوں؟ کہتے آ جاؤ پروویژنل ایڈمیشن لے لو. اس میں کیا ہوتا ہے پھر پروویژنل ایڈمیشن لے لیا, رزلٹ میں پاس ہو گئے, اوکے چلتے جائیں, اور اگر رزلٹ اچھا نہیں آیا فارغ واپس چلے جائیں. تو اسی طرح ایک کمپنی پبلک کمپنی ہے, لسٹڈ نہیں ہے, اس نے اسٹاک ایکسچینج میں ایپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے, کیا وہ جنرل پبلک کو شیئر ایشو کر سکتی ہے؟ پراسپیکٹس ایشو کر سکتی ہے؟ یس, پروویژنل اجازت ہے اس کو. لیکن یاد رکھیں اگر ایک کمپنی نے پراسپیکٹس ایشو کیا اور لوگوں نے سبسکرائب کیا, تو یہ کمپنی اصولی طور پہ اس کمپنی کو سبسکرپشن کے بعد شیئرز الاٹ کرنے چاہیے نا سبسکرائبر کو. نارملی یہ کمپنی شیئرز الاٹ کرے گی, کمپنی جو شیئر ایشو کرتے ہیں اسے کہتے ہیں الاٹمنٹ, نارملی یہ الاٹ کرے گی. لیکن 2 کیسز میں شیئرز الاٹ نہیں کرتی کمپنی. پہلا کیس جب منیمم سبسکرپشن پوری نہ ہو, اور دوسرا کیس جب اسٹاک ایکسچینج لسٹنگ ریفیوز کر دے. اسٹاک ایکسچینج اگر لسٹنگ ریفیوز کر دے پھر بھی شیئر ایشو نہیں کیے جاتے. تو یہ کچھ پتا چلا آپ کو پروسیس. کون سا پروسیس؟ شیئرز ایشو کرنے کا پروسیس. کیا ہے؟ اسٹیپ نمبر 1 پراسپیکٹس بنا کے ایشو کیا. اسٹیپ نمبر 2 جنرل پبلک نے شیئرز کو سبسکرائب کیا. اسٹیپ نمبر 3 ہم نے دیکھا اوور سبسکرپشن ہے کہ انڈر سبسکرپشن. اوور سبسکرپشن ہے تو بیلٹنگ کی, انڈر سبسکرپشن ہے تو سب کو شیئر ایشو کر دیا پرووائڈیڈ منیمم سبسکرپشن. انڈر سبسکرپشن بہت ہی انڈر نہیں ہے, منیمم سبسکرپشن پوری ہو گئی تو پھر چاہے کم بھی ہوئی ہو جتنا شیئر ایشو کرنا ہے شیئر ایشو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر منیمم سبسکرپشن سے بھی کم آئے شیئرز کی اپلیکیشن, شیئر ایشو نہیں ہوں گے. یا دوسرا کیس اگر اسٹاک ایکسچینج لسٹنگ نہ کرے شیئرز کی کمپنی کی تو بھی شیئرز ایشو نہیں ہوں گے. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ چلے یہ پروسیس ہم نے پڑھ لیا. اب اچھا سوچتے ہیں, شبھ سوچتے ہیں. کیا کہ کمپنی نے پراسپیکٹس ایشو کیا, اسٹاک ایکسچینج سے لسٹنگ بھی آ گئی اور منیمم سبسکرپشن بھی پوری ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ شیئر ایشو کرنا. جتنے آپ شیئر ایشو کریں گے, جیسے یہ کہ اسی سے ایگزامپل کو لے کے چلتے ہیں, آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا 1 ملین شیئر ایشو کریں گے, تو آتھورائز شیئر کیپٹل کتنا ہے؟ 1 منٹ ہے, آتھورائز شیئر کیپٹل کتنا ہے؟ 5 ملین. آتھورائز شیئر کیپٹل کتنا ہے؟ 500 ملین. آتھورائز شیئر کیپٹل بولا, آتھورائز شیئر کیپٹل. تو اگر 1 ملین شیئر ایشو کیے, غور سے سنیے, 1 ملین شیئر ایشو کیے تو ایشوڈ شیئر کیپٹل کتنا ہوا؟ 100 ملین. 100 ملین شیئرز اور شیئر کیپٹل میں فرق ہے. 100 ملین شیئر کیپٹل ایشوڈ شیئر کیپٹل ہے. آتھورائزڈ اور ایشوڈ میں فرق سمجھ آیا؟ اور اگر 2 ملین شیئر ایشو کرے تو شیئر کیپٹل کتنا ہوگا؟ 200. ایشوڈ شیئر کیپٹل کتنا ہے؟ 200 ملین. اگر 3 ملین شیئر ایشو کریں تو ایشوڈ شیئر کیپٹل کتنا ہے؟ 300. اور اگر 6 ملین شیئر ایشو کریں تو ہو ہی نہیں سکتا, ہاں, کیونکہ ایشوڈ شیئر کیپٹل آتھورائز شیئر کیپٹل کے ایکول یا کم ہوگا, ایکسیڈ نہیں ہو سکتا.
ایکسیڈ کروانے کے پریکٹیکلی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد رجسٹرار کے پاس جا کے انہیں کہیں گے میمورینڈم کی آلٹریشن کر دو, اور اس میں کون سی کلاس چینج کراتے ہیں, آتھورائز شیئر کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, اب رول یہ ہے کہ جتنا ایشوڈ شیئر کیپٹل ہوتا ہے وہ اور پیڈ اپ شیئر کیپٹل وہ دونوں برابر ہیں, ورنہ اب جو پیڈ اپ شیئر کیپٹل کا کنسپٹ ہے یہ ارریلیونٹ ہے. لیکن پہلے کنسپٹ ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں, کوئی 30 35 40 سال پہلے, کہ ایشوڈ شیئر کیپٹل آپ نے 1 ملین شیئر آف روپیز 100 ایچ کیا نا, تو آپ کے پاس آپشن ہے کیا, آپ چاہیں تو 100 کا 100 سارا ابھی لے لیں چاہے شیئر ہولڈر سے, چاہے اس 100 روپے کی انسٹالمنٹس کر لیں. مطلب اسے کہ فلی پیڈ, ابھی فلی پیڈ کا مطلب 100 کے 100 ابھی لے, ابھی نہ لے, ابھی 60 روپے لے لیں اور بعد میں 40 لے لیں. اس کی اجازت پہلے ہوتی تھی, اب نہیں ہے. اس کو کہتے تھے پارٹلی پیڈ شیئر, یعنی اگر آپ 100 روپے کا شیئر ابھی 60 روپے میں ایشو کریں اور 40 روپے بعد میں وصول کرنے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, پارٹلی پیڈ شیئر. پہلے اس کی اجازت ہوتی تھی, اب نہیں ہے. اسی لیے اب جتنی بھی کمپنیز بن رہی ہیں کمپنیز ایکٹ 2017 کے انڈر, ان سب کا ایشوڈ شیئر کیپٹل اور پیڈ اپ شیئر کیپٹل 100% سیم ہے. لیکن ہمیں یہ کنسپٹ کیوں پڑھا رہے ہیں پھر پیڈ اپ شیئر کیپٹل کا؟ کیونکہ کچھ پرانی کمپنیز ہیں جو پارٹلی پیڈ شیئر ہے اور ابھی بھی فلی پیڈ, پارٹلی پیڈ چل رہا ہے, پارٹلی پیڈ, کیونکہ ابھی انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں پڑی. پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو پھر ہی فلی پیڈ کروائیں گے نا. تو اب دیکھیں ترتیب کیا بنی. آتھورائز شیئر کیپٹل وہ جو رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروایا میمورینڈم میں. ایشوڈ شیئر کیپٹل از اے پارٹ آف آتھورائز شیئر کیپٹل which has been issued to public یا member, اور paid up share capital is a part of issued share capital which has been paid by shareholders. ذہن میں رکھیے گا, اگر ایگزام میں کویسچن میں سائلنٹ رہے تو آپ ہمیشہ کیا assumption لیں گے, fully paid share. کلیئر؟ اچھا بتائیے, 5 ملین شیئرز تھے, 1 ملین ایشو کیا, مزید 3 ملین اور ایشو کرنا چاہتے ہیں, کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ میمورینڈم میں آلٹریشن کیسے کروائیں گے؟ 1 ملین شیئر ایشو کیے ہیں, 3 ملین شیئر مزید کروانے ہیں, تو ہاں کر سکتے ہیں نا, میمورینڈم میں آلٹریشن کی ضرورت نہیں ہے نا, کیونکہ وہ لمٹ سے نیچے نہیں ہے. کلیئر؟ یہ ڈائریکٹرز اپروو کریں گے. ڈائریکٹرز کی پاور میں ہم نے کہیں پڑھا ٹو ایشو شیئرز, پڑھا لکھا ہوا تھا ٹو ایشو شیئرز, لیکن جو نہیں لکھا ہوا تھا وہ اب سنیں. ڈائریکٹرز شیئر ایشو کر تو سکتے ہیں, ممبرز کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک کیس میں اگر ڈائریکٹر شیئر ایشو کرنا چاہیں تو انہیں ممبرز کی اپروول کی بھی ضرورت پڑے گی. شاباش, اگر ایشو کر کے آتھورائز شیئر کیپٹل سے بھی زیادہ ایشو کرنا ہو, یعنی اگر آتھورائز شیئر کیپٹل 5 ملین شیئرز ہے, آتھورائزڈ 5 ملین شیئرز ہے, آتھورائز شیئر کیپٹل 500 ملین کا لیں, آتھورائز شیئر کیپٹل 500 ملین ہے, کرنٹلی ایشوڈ شیئر کیپٹل 400 ملین ہے, کمپنی 100 ملین مزید شیئر ایشو کرنا چاہتی ہیں, کیا ڈائریکٹر کر سکتے ہیں؟ ممبرز اپروول کی ضرورت ہے. اور اگر 200 ملین شیئر کیپٹل ایشو کرنا چاہتے ہیں پھر اپروول کی ضرورت ہے. کیوں بلا اپروول؟ اچھا اپروول کی ضرورت کیوں ہے بلا ممبر؟ کیونکہ آلٹریشن ان میمورینڈم کا کیس ہے, اور آلٹریشن ان میمورینڈم کے لیے اسپیشل ریزولوشن کی ضرورت پڑتی ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ چلیے آگے چلتے ہیں. آپ میں سے کسی کے پاس بائک ہے, موٹر سائیکل ہے بھائی کے پاس؟ کس کی بائک ہے؟ نہیں یونائٹیڈ کی نہیں, یہ کہ آپ کی اپنی ملکیت نہ کر. سچ میں کیا ثبوت ہے؟ ایک تو ثبوت یہ ہے نا بائک ان کے پاس ہے نیچے, اور بھی اچھا کاپی نکال, کاپی ابھی دیکھتے ہیں, مجھے یقین نہیں آتا. وہ بھائی کے پاس سچ مچ کاپی ہے, نکال بھی تھے. کیا ہے وارنٹ گرفتاری, یہ کیا ہے؟ اچھا ٹھیک, نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ گاڑی کی ڈسکرپشن نمبر لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر بھائی کا نام لکھا ہوا ہے, جس سے ہمیں ثابت ہو, بھائی ثابت ہوتا ہے کہ نہیں,
اس رجسٹریشن بک کو دیکھ کے کہ موٹر سائیکل انہیں کی ہے اور کون سی والی موٹر سائیکل ہے ان کی، اس کا نمبر لکھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح جب آپ کسی کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں آپ کو شیئر ایشو کیے جاتے ہیں، لیکن اچھا بائک کے اوپر تو آپ کا نام نہیں نہ لکھا ہوا، بائک کے اوپر نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ یہاں سے اس سے پتا چلا ہے. اسی طرح شیئر جب ایشو کیے جاتے ہیں یاد رکھے شیئرز کے اوپر شیئر ہولڈر کا نام نہیں ہے. شیئر کے اوپر نمبر ہوتا ہے جیسے بائک کے اوپر نمبر ہوتا ہے، شیئر کے اوپر بھی جیسے کرنسی نوٹ کے اوپر بھی نمبر ہوتا ہے، لیکن وہ شیئرز کس کے ہیں، اس کے ہیں، اس کے ہیں، اس کے ہیں، کیسے پتا چلے گا؟ شیئر سرٹیفکیٹ. تو شیئر اوورسیز ہے، شیئر سرٹیفکیٹ اوورسیز. شیئر ہے موٹر سائیکل اور شیئر سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ رجسٹریشن بک. رجسٹریشن بک اور شیئر سرٹیفکیٹ کمپنی ایشو کرتی ہے شیئر ہولڈرز کو. شیئر سرٹیفکیٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بھائی جان اونر ہیں اس شیئرز کے. کل کلاں کو شیئرز گم ہو جائیں، چوری ہو جائیں تو یہ شیئر سرٹیفکیٹ دکھا کے ڈپلیکیٹ شیئرز نکلوا سکتے ہیں. یا جب کبھی جھگڑا ہو جائے یہ کہیں میرے شیئر ہے، یہ کہیں میرے شیئر ہے، ہم کہیں گے شیئر سرٹیفکیٹ دکھاؤ. جس شیئر سرٹیفکیٹ میں جس کے نام پہ ہوں گے وہی قانونی مالک مانا جائے گا. تو شیئرز میں اور شیئر سرٹیفکیٹ میں فرق سمجھ آ گیا؟ بالکل. اچھا بتائیے ایک لائن اکثر بولی جاتی ہے کارپوریٹ ورلڈ میں کہ شیئر از اے ٹائپ آف پراپرٹی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے باقی کی پراپرٹی، اچھا لا میں پراپرٹی سے مراد صرف لینڈ بلڈنگ نہیں ہے، ہر طرح کے ایسٹ کو. شاباش. شیئر از اے فارم آف ٹائپ آف پراپرٹی. اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی کے ایسٹس کی طرح شیئر بھی ایک ایسٹ ہے. جیسے باقی ایسٹس ٹرانسفریبل ہیں ایک سے دوسرے کو، شیئر بھی ٹرانسفریبل ہیں. جیسے باقی ایسٹس پہ آپ کے رائٹس اور لائبلٹیز ہوتے ہیں، بھئی آپ کا گھر آپ کا ایسٹ ہے نا، رائٹ آپ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بیچ بھی سکتے ہیں، کرائے پہ بھی چڑھا سکتے ہیں، لائبلٹیز بھی ہیں، بجلی کا بل ادا کرنا ہے، پراپرٹی ٹیکس ادا کرنا ہے. اسی طرح شیئر بھی ایک فارم آف پراپرٹی ہے. مطلب کیا ہوا؟ شیئر کے ساتھ بھی کچھ رائٹس اور لائبلٹیز اٹیچڈ ہے. بہت اہم کنسیپٹ ہے. شیئر کے ساتھ بھی کچھ رائٹس اور لائبلٹیز اٹیچڈ ہیں. کون سے رائٹس اٹیچ ہیں؟ رائٹ ٹو سیل، رائٹ ٹو ریسیو ڈیویڈینڈ، رائٹ ٹو اٹینڈ جنرل میٹنگ، ووٹنگ رائٹس، بونس رائٹس، انٹائٹلمنٹ آف ڈیویڈینڈ. یہ سارے رائٹس ہیں ان کے. اچھا لائبلٹیز بھی ہیں کوئی. لائبلٹیز کیا ہیں؟ ان پیڈ اماؤنٹ آف شیئر اف اینی ان پیڈ اماؤنٹ. تو ایگری کرتے ہیں اس بات کا مطلب سمجھ آیا؟ شیئر از اے فارم آف پراپرٹی کا مطلب کیا ہے کہ آپ دوسری پراپرٹی کی طرح اس کو سیل بھی ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، اس کے رائٹس بھی ہیں، لائبلٹیز بھی ہیں. کیسے پتا چلے گا لیگل اونر کون ہے؟ شیئر سرٹیفکیٹ سے. ٹھیک ہے. اچھا اب چلتے ہیں، یہ ہوگا شیئر سرٹیفکیٹ. پھر اس کے بعد ایڈورٹیزمنٹ آف شیئر. اگر کبھی آپ شیئر کیپٹل کی ایڈورٹیزمنٹ، اچھا مجھے یہ بتائیے ایک ایتھورائز شیئر کیپٹل ایک ایشوڈ شیئر کیپٹل، دونوں میں سے کون سی فگر کون سی انفارمیشن ایتھورائز اور ایشوڈ میں سے کمپنی کی ٹرو نیٹ ورتھ کو پریزنٹ کرتی ہے؟ ایشوڈ. ایشوڈ وہ پیسے ہیں جو کمپنی کے پاس آ چکے ہیں. اسی لیے وہ یہ کہتا ہے لا بنانے والا کہ اگر کبھی آپ کسی ایڈورٹیزمنٹ میں اپنا ایتھورائز شیئر کیپٹل کا ذکر کریں نا کہ ہمارا ایتھورائز شیئر کیپٹل 5 ملین شیئرز آف 100 از 500 ملین ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ایکول پرومیننٹ پلیس پہ آپ نے ایشوڈ شیئر کیپٹل کا بھی ذکر کرنا ہے تاکہ لوگوں کو آپ کی کمپنی کی ٹرو جو ورتھ ہے نیٹ ورتھ ہے اس کا پتہ چل سکے. بھئی کچھ بات سمجھ آئی آپ کو؟ چلیے اب ہم چلتے ہیں. نہیں ابھی گھر نہیں چلتے، ٹائم ابھی نہیں ہوا. لرننگ آبجیکٹیو 2 میں مین ایویڈنس بتا دیں. ہاں شیئر سرٹیفکیٹ. شیئر سرٹیفکیٹ فزیکل فارم میں بھی ہو سکتا ہے، الیکٹرانکلی بھی ہو سکتا ہے. الیکٹرانکلی بھی آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتے ہیں، ڈپازٹ سلپ ملتی ہے. آپ کو یہ پتا ہے ڈپازٹ سلپ فزیکل بھی ہو سکتا ہے، الیکٹرانکلی بھی ہو سکتا ہے. فزیکل تو جب بینک ٹھپا لگا لیتا ہے، لیکن اگر آپ آن لائن اکاؤنٹ ٹرانسفر کریں نا تو وہ رسید آ جائے، وہ الیکٹرانک رسید. یاد رکھیں الیکٹرانکلی بھی ایکولی ویلڈ ہے جتنا فزیکلی. الیکٹرانک رسید بھی ایکولی ویلڈ. اسی طرح شیئر سرٹیفکیٹ فزیکل بھی ہو سکتا ہے، شارٹ فارم میں بھی ہو سکتا ہے، الیکٹرانک کاپی. ٹھیک. پھر اس کے علاوہ ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کنسپٹ ہے کائنڈ. آج کیا ہے
میری کون سی بات مانی آپ نے؟ میری کوئی بات نہیں مانی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, گھر جا کے یاد بھی کر. ہاں آج تو ٹیسٹ بھی دینا ہے آپ نے. اچھا یہ سب نہیں پتا, ٹیسٹ ہی نہیں ہے. ٹیسٹ کون سا دینا ہے آج؟ اچھا بی لا کا ٹیسٹ دینا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کا جو ٹیسٹ کا سلیبس ہے وہ سن لیجئے. چیپٹر 4 آپ کا کمپلیٹ شامل ہے, اور چیپٹر 5 کا لرننگ آبجیکٹیو 1 صرف یہ شامل ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی جو آج پڑھا ہے چیپٹر 4 پورا اور لرننگ آبجیکٹیو 1 آج کا. آج گھر جا کے پڑھ کے آنا ہے, آپ نے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں ہم. اللہ حافظ. اچھا ایک منٹ ٹھہریے گا, آپ کو کوئی پیج ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے؟ نہیں کیا گیا, وہ کل کر لیں گے, اب ان کو جاننے دیں. یہ ہو گیا ہوگا, یہ بوائز والی سائڈ, یہ گرلز والی سائڈ. ہاں بالکل. اچھا اس کے ہم نے اپنا نمبر, ہمارا نمبر کیا ہے میرا, آپ کو ایک نمبر لکھوایا جا رہا ہے, آپ اپنے پاس